नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप सुन रहे हैं द सुन्ना स्क्वाड। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और शॉर्ट होने वाला है। और इस टॉपिक पर बात करने की वजह मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि आज से 2 या ढाई साल पहले जो बीज मेरे अंदर पैदा हुआ था, उसका मकसद है ये टॉपिक। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। आज मैं जिस तरह भी मेहनत कर रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस बीज को पेड़ बनते हुए ना भी देख सकूं, लेकिन अल्लाह ताला से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मकसद को आगे लेकर के चलने वाले अल्लाह ताला बहुत लोग देगा, क्योंकि ये मकसद जो है ये अल्लाह ताला के दीन के लिए है। क्योंकि ये मकसद जो है इसके लिए लोगों ने सैकड़ों सालों से अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करते आए हैं और इस पर मेहनत करते आए हैं। और फिर अल्लाह ताला की तो ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। अगर इंसान इस लायक ना हो कि अल्लाह ताला के काम आ सके तो वो अबाबील से भी काम ले लेता है। आने वाले जो 29 या 30 दिन होने वाले हैं वो हमारे रमज़ान करीम के होने वाले हैं। इसमें हमें ज़्यादातर 3 तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं। पहले वो जो नए नमाज की तरफ आते हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वो कुरान भी पढ़ने लग जाते हैं। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो कि सारा साल अपनी ज़िंदगी में नमाज और कुरान को थाम करके चलते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तीनों के लिए होने वाला है और वो तीनों तरह के कैटेगरी को कवर करेगा। बात को लंबी ना करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम कुरान की आयत देख लेते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए पैगंबर, जो किताब तुम्हारे पास वही के ज़रिए भेजी गई है उसकी तिलावत करो और नमाज कायम करो। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस सब को जानता है। इसी के साथ साथ अगर हम हदीस पाक का मफ़हूम भी यहाँ पे देखते चलें, सही मुस्लिम हदीस नंबर 246, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक आदमी में शिर्क और कुफ्र के बीच दूरी मिटाने वाला जो अमल है वो नमाज का तर्क करना है। इसी के साथ साथ एक और हदीस पाक का मफ़हूम देखते चलते हैं जो कि है जामे तिरमिज़ी में आपको मिलेगी हदीस, और सुनन निसाई में भी हदीस है, और सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1079 में हदीस मिलती है कि जिसने नमाज छोड़ दी गोया कि उसने कुफ्र किया। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ मुस्नद अहमद की भी एक हदीस शेयर करता चलूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज़ इब्ने जबल को कि ए मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, ख्वाह कि तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तुम्हें ज़िंदा आग में जला दिया जाए या तुम्हें सूली पर लटका दिया जाए। और ए मुआज़, नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह के ज़िम्मे करम से वो निकल गया। मुस्नद अहमद की ही एक और हदीस पाक का मफ़हूम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी ज़िंदगी में नमाज की हिफाजत की तो क़यामत के दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी और उसके हक़ में दलील होगी। और जिसने अपनी ज़िंदगी में नमाज की हिफाजत नहीं की उसके लिए ना तो कोई नूर होगा, ना निजात होगी, ना दलील होगी, बल्कि उसका हशर जो है, उसका हिसाब व किताब जो है वो कारून, फ़िरौन और उबई बिन खल्फ के साथ किया जाएगा। अगर हम लोग कुरान की तरफ देखते हैं तो कुरान की सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 43 में, जिसमें अल्लाह ताला इस तरीके से फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नशे की हालत में हो तो उस वक्त नमाज के करीब भी ना जाना। शराब जो है वो इस्लाम में 3 मरहलों पर हराम की गई है। पहला मरहला जो था उसमें अल्लाह ताला ने शराब की बुराई की, और दूसरे मरहले में ये है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और तीसरा मरहला इसमें आता है सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 90 और 91 में। यहाँ पे शराब इस्लाम में बिल्कुल तरीन हराम कर दी गई। इसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो उस वक्त नमाज के करीब भी ना जाना जब तक तुम जो कुछ कह रहे हो उसे समझने ना लगो। अगर हम सिर्फ इसी नुक्ते को देखते हैं कि जब तक तुम जो कुछ कह रहे हो उसे समझने ही ना लगो, तो हमें यहाँ पे बहुत चीज़ें समझने को मिलती हैं। अब क्योंकि कुरान जो है वो क़यामत तक के लिए, पूरी इंसानियत के लिए ये गाइडेंस का तरीका है, ये गाइडेंस है, तो इसका एक एक लफ्ज़ अपनी जगह पे एक माना रखता है, एक एक लफ्ज़ हमारे लिए इसमें हिदायत है। अगर हम सिर्फ इसमें देखते हैं कि जब तक तुम जो कुछ कह रहे हो उसे समझने ना लगो,
اگر ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو ہمارے کتنی ہی بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو نماز کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتی۔ ہم سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہوتی ہیں، 7 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے اور سر سے کر کے اس سورہ فاتحہ کو پوری کر دیتے ہیں اور میٹرو کی طریقے سے رکوع، سجدے اور اتحیات پڑھتے ہیں، اور ہماری نماز 2 منٹ کے اندر اندر وہ پوری ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم اس کے بعد ایک حدیث پاک کا مفہوم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے سمجھ کر پڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کا مطلب نہ سمجھنے پر نہ سمجھ کر پڑھنے پر بھی فائدے تو ہیں، نیکیاں تو ہیں کہ وہ انسان جو ہے قرآن اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، لیکن اگر سمجھ کر پڑھنے سے روح کو غذا ملے تو کیا برا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم نماز کو شروعاتی سے دیکھ لیں، جہاں سے اذان ہوتی ہے، تو اذان کے کتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں۔ جب ایک مؤذن کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو انسان کے اوپر بھی جواب دینا واجب ہے کہ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بندہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر بندہ بھی یہی چیز دہراتا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو جو بندہ اذان کی نماز سن کر کے مسجد کا رخ کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، پھر بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو انسان پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ بھی یہی دہرائے کہ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر مؤذن اپنی ان الفاظ کے ساتھ اذان کو پوری کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر بندہ بھی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کی دعائیں پڑھتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس طریقے سے وہ وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس وضو کے پانی سے جھڑ جاتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کا اگر ہم لوگ ترجمے میں جاتے ہیں تو یہ آتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ نماز کی طرف جاتا ہے اور نماز میں وہ ثنا پڑھتا ہے تو ثنا اس طریقے سے ہوتی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، و بحمدک اور تیری تعریف کرتا ہوں، و تبارک اسمک اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، و تعالی جدک اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب بندہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں جو بندہ سر سے پڑھ کر کے نکل جاتا ہے، جس کو 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے پڑھنے کے لیے۔ اس میں بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اور پھر بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر بندہ کہتا ہے آمین۔ اس کے بعد جب بندہ
ایک سورہ میں لاتا ہے تو وہ کتنے پیارے الفاظ ہیں. قرآن کے ہر الفاظ میں حکمت ہے اور دلوں کے اندر گھر کر دینے والا ہے. جیسے کہ بندہ پڑھتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. کتنے پیارے الفاظ ہیں. اور انسان جو ہے اس کو اس طریقے سے پڑھ کر کے نکل جاتا ہے جیسے اس کے دل پر، جس سے کہ اس کے دل پر اثر ہی نہیں ہو پاتا اور اس کو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ پاتا. اسی طریقے سے ایک اور صورت ہے جیسے کہ بندہ پڑھتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا یعنی کہ اچھے و برے اعمال کے بدلے کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے پیارے پیارے الفاظ قرآن میں انسان کی نصیحت کے لیے ڈالتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی دوسروں کو اس طرف متوجہ بھی نہیں کرتا. پھر بندہ کہتا ہے فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، جو دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. کتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں کہ اگر بندہ جو ہے ان کو سمجھ کر کے پڑھنے لگ جائے تو اس کی زندگی کس طریقے سے بدل جائے. پھر جب بندہ پڑھتا ہے سورہ ہمزہ، اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں کے عیب لگانے والا ہے اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جا چڑھے گی. انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. اتنے ہی ضروری اور دل پر اثر کرنے والے الفاظ کی آیتیں ہیں جو کہ بندہ اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے نکل جاتا ہے. بندہ جب رکوع میں جاتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ سبحان ربی العظیم، شان میرے رب کی ہے جو عظیم ہے، جو بہت بڑا ہے، جو مہان ہے. اور پھر جب رکوع سے اٹھتا ہے تو کتنے پیارے الفاظ ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں. پھر اللہ اکبر کہتا ہوا انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو کتنی پیاری دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو پاک ہے میرا رب بڑی شان والا. پھر جب دوسرے رکعت میں بندہ التحیات پڑھتا ہے تو کتنے پیارے الفاظ ہیں. اگر ہم اس کے ترجمے کی طرف جائیں تو بندہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام نمازیں بھی اور اچھی باتیں بھی. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہوں اور اللہ کے سبھی نیک بندوں پر سلام ہوں. پھر بندہ کہتا ہے، پھر بندہ انگلی اس طریقے سے اٹھاتا ہے کہ گویا وہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. کتنے ہی پیارے ترجمے ہیں. اس کے بعد جب بندہ درود ابراہیم پڑھتا ہے تو کتنی پیاری وہ درود ہے جس میں بندہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تم نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر.
इन्नका हमीदुम मजीद, और यकीनन तू ही काबिल तारीफ़ है और बड़ी शान वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसा तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। यकीनन इन्नका हमीदुम मजीद, यकीनन तू ही काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला है। फिर इंसान, कितनी प्यारी दुआ है जो इंसान पढ़ता है, और यकीन जाने अगर इस दुआ का मतलब हमारी दिलों में बैठ जाए तो हम कोई भी गुनाह जानबूझ करके ना करें। जिसमें बंदा कहता है दुआ मासूरा जब पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए अल्लाह बेशक मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है, जुल्मन कसीरों वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा, और तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता, इल्ला अंता वग़फ़िरली मग़फ़िरतों मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। बस तू ही अपनी ख़ास बख्शिश से मुझे माफ़ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा, यकीनन तू बहुत बख्शने वाला है और बहुत मेहरबान है। जिसको ये दुआ नहीं आती, कुछ लोग ये भी पढ़ते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। इसका तर्जुमा है कि ए मेरे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई दे और बचा ले हम आग के अज़ाब से। फिर बंदा बड़े ही प्यार से सलाम फेरता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपने आसपास के लोगों को कहता है तुम पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत हो। गोया वो इस चीज़ का ऐलान कर रहा हो कि मैं अल्लाह ताला के दरबार से एक ऐसी अज़मत और ऐसी इतनी ज़्यादा नेकियां और ऐसा ख़जाना लेकर के आया हूँ जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं। फिर जब बंदा पढ़ता है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाह तेरा ज़िक्र करने और तेरा शुक्र अदा करने और अच्छी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। और फिर जब बंदा रात की वितर की नमाज में वो ख़ास दुआ पढ़ता है जिसको दुआ कुनूत कहते हैं, उसके अल्फाज जब हम देखते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। ए अल्लाह, हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे माफ़ी चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं, तेरी नाशुक्री नहीं करते। नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलुम व नतरुकुम मन यफजुरुक, और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व इलैका नस्आ व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफ़िदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, तेरी ही तरफ दौड़ते हैं और हाजिर होते हैं खिदमत के लिए, और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं। बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को मिलने वाला है। जब इंसान इस तरीके से नमाज को समझ करके और सीख करके पढ़ने शुरू करेगा तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बार इंसान फजर की नमाज़ पढ़े और फिर दोपहर तक वो इंतज़ार करे और फिर दोपहर की नमाज़ पढ़े और फिर वही यही चीज़ें दोहराए और फिर वो असर की नमाज़ पढ़े और फिर मगरिब की, फिर इशा की नमाज़ पढ़े। और तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो इन नमाज़ों के दरमियान पहले तो अल्लाह ताला से ये वादे करे और फिर वादे करने के बाद मार्केट में जाए और फिर अपने दुकान पर जाए और झूठ बोले और बयाज ले और धोखा दे और लोगों से बदतमीज़ी करे और लोगों अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करे और बदनज़री करे। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हाँ, अगर इंसान एक बार करता है तो फिर दोबारा जब वो नमाज़ पढ़ता है फिर उसको वो शर्मिंदगी होती है। अगर वो दूसरी बार करता है फिर उसको और ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। एक वक्त वो आता है कि जब इंसान अल्लाह से शर्म के मारे वो गुनाह छोड़ देता है। तभी वो जो आयत हमने सबसे पहले पढ़ी थी सूरह नंबर 29 की आयत नंबर 45, यकीनन नमाज इंसान को फहशी और बुराई से रोकती है। यकीनन नमाज इंसान को फहशी और बुराई से रोकती है। जब इंसान उसको समझ करके पढ़ना शुरू कर देगा तो उसे हया आने लगेगी अपने अल्लाह से कि मैं अल्लाह ताला से ये वादे भी करता हूँ और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद वही काम करता हूँ और फिर उन वादों को तोड़ देता हूँ। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का और इस चैनल को क्रिएट करने का यही है कि कैसे हम
عربی سیکھنے والے بنے اور کیسے ہم قرآن کو پڑھ کر کے سمجھنے والے بنے۔ آپ یقین جانیے گا، اگر ہم قرآن کو صرف لے کر کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ آتا ہو اور کچھ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، صرف دیکھنے لگیں، تو اس دیکھنے کا بھی ہمیں ثواب ہے، لیکن کتنا ہی اچھا ہوگا کہ جب ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھنے لگ جائیں گے۔ آپ یقین جانیے گا، ہمارے باپ دادا کے اوپر اس طریقے سے حساب و کتاب نہیں ہو سکتا جو حساب کتاب ہم سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے وقت میں میرے ہاتھ کے اندر جتنی آسانیاں ہیں وہ میرے باپ دادا کے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ میرے باپ دادا کو اگر جا کر کے علم سیکھنا تھا تو وہ گھر سے باہر جاتے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے 50 سے زیادہ کتابیں اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کلک کے اوپر پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ابھی بھی ہم لوگ یہ دین نہیں سیکھیں گے، اگر ابھی بھی ہم لوگ اس قرآن کو نہیں سمجھیں گے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے سارے مسئلوں کا، ساری پرابلم کا سلوشن ہر ایک انسان کے لیے رکھ دیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ فرض ہم پر اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہمارے ہی بھائیوں کا قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے ہی بھائیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ہمارے ہی بھائیوں کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے، ہم کسی کے سامنے سینہ ٹھوک کر کے بولنے والے نہیں ہیں کہ اسلام پر کوئی سوال ہے تو مجھ سے کرو، مجھ سے میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں کسی مولوی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس مولوی کے خلاف ہوں جو نیوز کے اندر جاتا ہے، 5,000 7,000 10,000 روپے کا چیک لیتا ہے اور اپنی بے عزتی کرواتا ہے، جو قرآن کی ایک آیت کھول کر کے نہیں دکھا پاتا، جو کہ صرف اپنی بے عزتیاں کرواتا ہے۔ میں اس مولوی کے خلاف ہوں جس نے اس اسلام کو پروفیشنل بنا دیا ہے، پروفیشنلزم بنا دیا ہے۔ اسلام سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، قرآن کا ترجمہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے کتاب آئی تھی۔ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، نو پروفیشنلزم، کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے۔ اسلام اور قرآن سب کا ہے، سب کو اس کی اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن ہم سے بات کیا کر رہا ہے۔ یقین جانیے گا، میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، جب سے میں قرآن کو سمجھ کر کے لگا ہوں، قرآن خود آپ سے باتیں کرتا ہے، قرآن خود ایک زندہ کتاب ہے۔ قرآن آپ سے باتیں کرے گا جب آپ اس کو سمجھ کر کے پڑھنے والے بنیں گے۔ اور مجھے میرے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو 70 گنا زیادہ نیکیاں ضرور دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کوششوں پر اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہماری بخشش کر دے۔ اور وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 بھی ہے، آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسے آپ کے اعمال ہوں گے، ویسے آپ کے اعمال کا ثواب ہوگا۔ اگر میری کوئی بھی بات کسی کو بھی بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میری طرف سے تھی اور میری غلطی تھی۔ جو بھی حق بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکا ہوں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بات پسند آئی ہو تو اپنے گھر والوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس رمضان میں حلف اٹھائیے گا، اس رمضان میں یہ وعدہ کیجیے گا کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کریں گے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس دین کو زندہ کریں گے، ریوائیو کریں گے دوبارہ سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں محمد آصف آپ لوگوں سے وداع لیتا ہوں، اور آپ سبھی لوگوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت زیادہ مبارکباد ہو۔ لیکن یہ رمضان مبارک تبھی ہوگا جب ہم اس چیز کا وعدہ کریں گے اپنے آپ سے کہ اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد میں وہ آصف نہیں رہوں گا جو میں پہلے رمضان کو آصف رہوں گا۔ میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی نالج اکٹھی کر لوں گا، ایک ایسی اسکل اپنے اندر، ایک ایسے اپنے دین کی اتنی سمجھ ضرور اکٹھی کروں گا کہ آنے والی میری نسلوں تک کام آئے، اور میرے جو اسلام ہے، اسلام کے اوپر کوئی سوال کرنے والا نہ بنے۔ میں محمد آصف آپ لوگوں سے وداع لیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔